اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت، جسے اردو میں عبادت لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کسی کا عبد بننا کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کیا ہے اور لفظ عبادت کے معنی کیا ہیں؟ ناظرین، انسانوں کی اکثریت لفظ عبادت کو اردو کا لفظ سمجھتی ہے، لیکن یہ لفظ اردو کا نہیں بلکہ عربی کا ہے، اور عربی میں اسے یوں لکھا جاتا ہے عبادہ، اور جب عربی لہجے میں اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے تو تیز ساکت ہو کر ہے کی آواز میں بدل جاتی ہے، یعنی اسے عبادہ پڑھا یا بولا جائے گا۔ عربی کا لفظ عبادہ جب اردو میں شامل ہوا تو اسے عربی کی بجائے اردو لہجے میں تے کے ساتھ بولا گیا اور بولا جاتا ہے، یعنی عبادت۔ اب آتے ہیں اس لفظ کے معنی کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ پر بات ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جائے۔ مثلا آپ تصور کریں کہ آپ میں وہ تمام تر اور احسن صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک انتہائی پیچیدہ ترین مشین بنانے کے لیے ضروری ہوں، یعنی آپ شروع سے لے کر آخر تک مشین کے مکمل ہونے تک ایک ہی ایسی ذات ہیں کہ جس نے وہ مشین تیار کی، اور پھر صرف اور صرف آپ ہی میں اس مشین کو احسن طریقے سے چلانے کی صلاحیتیں ہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی بھی دوسری ایسی ذات نہیں جس میں وہ صلاحیتیں ہوں جو آپ میں ہیں۔ اور پھر مشین ایسی ہے کہ اگر رائے برابر بھی عمل خلاف ہدایات کیا جائے گا تو اس میں خرابیاں ہو جائیں گی اور بالآخر تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے مشین مکمل کر لی اور اسے چلانے کے لیے آپ نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے کو مشین پر معمور کیا جائے، کسی دوسرے کو مشین پر نائب بنا دیا جائے، جس کے لیے آپ کسی کو لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ فوراً مشین اور اس کا سارا انتظام اس کے حوالے کر دیں گے جس کو آپ لے کر آئے، جس کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، جو بالکل نیا ہے؟ اس کے باوجود کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا اس مشین کے بارے میں الف بے تک بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی کسی میں اس مشین کو چلانے اور اس کا انتظام سنبھالنے کی صلاحیت ہے، تو ناظرین جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ فوراً مشین اور اس کا انتظام اس کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ آپ سب سے پہلے وہ صلاحیتیں اسے عطا کریں گے جو اس مشین کو چلانے کے لیے حاصل ہونا ضروری ہیں، جو کہ لامحدود نہیں بلکہ محدود ہوں گی اس مشین کے انتظام چلانے کی حد تک۔ یوں آپ اس کو وہ تمام صلاحیتیں دیتے ہیں جو اس مشین کو چلانے اور اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے ضروری ہیں۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسے یہ تمام صلاحیتیں عطا کی تو کیوں؟ کیا ان صلاحیتوں کے عطا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ آپ نے اسے وہ محدود صلاحیتیں خاص مقصد کے لیے دیں تاکہ ان صلاحیتوں سے اس مقصد کو پورا کرے جس مقصد کے لیے وہ صلاحیتیں اسے دی گئیں، اور اس پر فرض ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے اسے وہ صلاحیتیں دی گئیں، کیونکہ اگر وہ ان صلاحیتوں کا رائے برابر بھی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا تو مشین میں خرابیاں اور بالآخر تباہ ہو جائے گی۔ مالک نے جو صلاحیتیں دی ان صلاحیتوں کا خالص اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے مالک نے عطا کی، یہ عربی میں عبادت یا عبادت کہلاتا ہے، اور اردو میں اسے غلامی، جسے اردو میں بھی زیادہ تر عبادت کہا اور لکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ آپ کا رب ہے، اور رب کون ہے یہ بالکل واضح ہو چکا کہ ایک ہی ذات ہے۔ اللہ کی ذات اور ہر طرف اسی کا وجود نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دیں، جو بھی صلاحیتیں دیں، جو کچھ بھی عطا کیا، ایک تو وہ محدود ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان سب کے عطا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ جیسے ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک سمیت جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، پھر ہمارے کھانے کے لیے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں خلق کر کے عطا کیا، عطا کر رہا ہے، خواہ وہ سانس لینے کے لیے آکسیجن ہی کیوں نہ ہو، ہمارے سوچنے سمجھنے، غور و فکر کرنے، تدبر و تفکر کرنے، کچھ بھی کرنے کی صلاحیتیں، مال و دولت یا اولاد ہی کیوں نہ ہو، یہ سب کچھ محدود اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے عطا کیا۔ اگر ہم ان تمام نعمتوں اور صلاحیتوں کو خالص اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے عطا کی، اور رائے برابر بھی اپنی مرضی، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو یہ اللہ کی عبادت کہلائے گی، جسے اردو میں غلامی یا عبادت کہتے ہیں، اور فارسی میں بندگی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی ہوگی۔ اور اگر ان نعمتوں، ان صلاحیتوں،
یا جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا اللہ کے واضح کردہ مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اسی شے کی عبادت کہلائے گی۔ جس کے پیچھے اور جس کے لیے، جس کے حصول کے لیے، جس کی خاطر ان نعمتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کریں گے، اگر آپ اپنی ان صلاحیتوں جن میں ذہانت بھی ہے اس ذہانت کو مال و دولت اور دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ اسی کی عبادت کر رہا ہے جس کے پیچھے وہ اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال کر رہا ہے، جس کے حصول کے لیے جس کے پیچھے ان صلاحیتوں کا استعمال کر رہا ہے، اور ایسا انسان اس شے کا عبد کہلائے گا یعنی غلام کہلائے گا۔ اور جس کے پیچھے اس نے ان صلاحیتوں ان نعمتوں کا استعمال کیا وہ شے وہ ذات اس کا الہ کہلائے گی۔ الہ اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے ان نعمتوں اور صلاحیتوں وغیرہ کا استعمال کرنا، اور ایسا کرنے والا اس الہ کا عبد کہلاتا ہے۔ اور ناظرین بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عبادت کو پوجا پاٹ اور پرستش میں بدل دیا گیا۔ پوجا پاٹ اور پرستش وغیرہ بے مقصد ہوتی ہے، جس کی جاتی ہے وہ خود محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے، اسے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر وہ انسانوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں ان کا اپنا ہی فائدہ یا اپنا ہی نقصان پنہاں ہوتا ہے۔ اللہ سبحان ہے یعنی اللہ اسے پاک ہے وہ کوئی ایسا حکم دے جو بے مقصد ہو۔ جب تک یہ علم نہ ہوگا کہ اللہ نے یہ تمام نعمتیں اور صلاحیتیں کس مقصد کے لیے عطا کی تو ان کا اس مقصد کے لیے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور جب کہ سب انسان دن رات ان کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ سوچنا اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیوں خود ہی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور نہ جانے دن رات کتنے الہوں کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اس میں کچھ شک نہیں اللہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون تھا اللہ؟ اللہ یہ نہیں ہے جسے تم اللہ کہہ رہے ہو، جسے تم اللہ سمجھ رہے ہو، جسے تم اللہ بنائے ہوئے ہو، بلکہ یہ تو تمہارے اپنے خود ساختہ اللہ کے نام پر گڑے ہوئے عقائد و نظریات ہیں۔ تم اپنے عقائد و نظریات کو اللہ کہہ رہے ہو جن کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جسے تم اللہ کہتے ہو، جو نقشہ تم نے اللہ کے بارے میں اپنے دماغوں میں گڑ رکھا ہے وہ محض تمہارے دماغوں کی اختراع ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کو تو تم نے تھا کیا ہوا ہے، اور اللہ کیا ہے آگے اسی سوال کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا۔ ہوا ہے اللہ، یعنی جو کچھ بھی موجود ہے اور کرتے جاؤ یہاں تک کہ اور ختم ہو کر ماضی کا صیغہ بن جائے تو جو ذات سامنے آئے گی وہ ہے اللہ۔ یہی وہ ذات ہے ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب۔ یعنی غور کرو کیا تمہیں اسی نے وجود نہیں دیا؟ اور پھر دیکھو تمہاری ضروریات کیا ہیں، تمہارے سانس لینے کے لیے آکسیجن، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے گوشت سمیت طرح طرح کے پھل سبزیاں فروٹ وغیرہ، تمہاری سواری کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گدھے گھوڑے خچر، رہنے کے لیے زمین اور جو کچھ بھی تمہاری ضروریات ہیں۔ ذرا غور کرو ان کو کون ہے جو وجود میں لا رہا ہے؟ کیا وہی ذات ان سب کو وجود میں نہیں لا رہی جو ہر طرف نظر آ رہی ہے، جنہیں تم مخلوقات کا نام دیتے ہو؟ جب اسی نے وجود دیا اور یہی ذات تمہاری تمام تر ضروریات کو وجود میں لا رہی ہے تو پھر رب کون ہوا؟ اس کے علاوہ رب کون ہوا؟ اور ذرا غور کرو یہی ذات نہیں، یہی فطرت نہیں جس نے تم میں صلاحیتیں رکھی، تمہیں تمام تر صلاحیتیں دی؟ جب اسی نے تم میں صلاحیتیں رکھی تو اس نے جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا وہ کس مقصد کے لیے عطا کیا؟ ذرا غور کرو تمہاری ذات میں تمہارے ہاتھ کس کے لیے ہیں؟ کیا تمہاری اپنی ہی ذات کی حفاظت کے لیے ہیں یا کسی دوسرے کے لیے؟ تمہاری ذات میں تمہاری زبان کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے ہی وجود کی ترجمانی یا پھر کسی دوسرے کی؟ تمہاری ذات میں تمہارے دل کا مقصد کیا ہے؟ کسی دوسرے کے لیے دھڑکنا یا پھر تمہارے لیے؟ اسی طرح کسی بھی عضو کی مثال لے لو، تم اپنے ہی جسم میں کسی بھی خلق کی کسی بھی مخلوق کی مثال لے لو، تو جس ذات نے فطرت نے تمہیں وجود دیا اس نے کسی اور کے لیے تمہیں وجود دیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی صلاحیتیں اس نے تمہیں دیں کیا کسی اور کے استعمال کے لیے، کسی اور کے پیچھے استعمال کرنے کے لیے دیں یا پھر اسی وجود کے لیے جس نے تمہیں یہ سب صلاحیتیں دیں؟ جب وجود اس ذات نے دیا، تمام تر صلاحیتیں یا جو کچھ بھی ہے اسی ذات نے عطا کی، تو پھر جو کچھ بھی اس نے عطا کیا اس کا استعمال اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کرو، یہ حق ہو سکتا ہے؟
یا وہ ذات تمہیں اس بات کی اجازت دے گی؟ وہ تمہیں اس بات کی اجازت دے گی کہ تم اسی کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اسی کے دے ہوئے اسباب و وسائل سے اسی کے ساتھ دشمنی کرو؟ فَاعْبُدُوهُ، ذرا غور تو کرو کیا کر رہے ہو، کس کی غلامی کر رہے ہو؟ یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، تمہیں جو صلاحیتیں دی، جو مال دیا، جو اولاد دی، جو ذہانت دی، جو زندگی دی، جو صحت دی، جو وقت دیا، تمہیں سانس لینے کے لیے آکسیجن، کھانے کے لیے پھل سبزیاں، پینے کے لیے پانی، رہنے کے لیے زمین، آرام کرنے کے لیے رات بنائی، اور جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا، ذرا غور تو کرو جس نے تمہیں عطا کیا کیا اسی کے لیے ان سب کا استعمال کر رہے ہو، یا پھر اس کے ساتھ دشمنی میں ان سب کا استعمال کر رہے ہو؟ فطرت نے تمہیں یہ سب عطا کیا، تم اسی کے خلاف ان سب کا استعمال کر رہے ہو، اسی میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، اسی میں پنگے لے رہے ہو، اسی میں تبدیلیاں کر رہے ہو، اسی کی غلامی کے بجائے اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، تو جان لو، باز آ جاؤ۔ اگر تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا گیا تو اس لیے نہیں بلکہ اس لیے عطا کیا گیا کہ اسی کی عبادت کرو، یعنی اسی کی غلامی کرو۔ جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا اسی کے لیے، اسی کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کرو، کوئی اس کے ساتھ دشمنی نہ کر پائے۔ زمین و آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ان میں ہے، ان میں کوئی رد و بدل نہ کرے، ان میں چھیڑ چھاڑ نہ کرے، فطرت میں تبدیلیاں نہ کرے، مخلوقات کو ان کے مقامات سے نہ ہٹائے، اس مقصد کے لیے استعمال کرو۔ اگر مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹایا جا رہا ہے تو ایسا کرنے والوں کو روکنے کے لیے تمہیں یہ سب عطا کیا گیا۔ زمین و آسمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے تمہیں یہ سب عطا کیا گیا۔ جیسے تمہاری ذات میں آنکھیں، کان، ناک، زبان، منہ، ہاتھ، پاؤں سمیت تمام کے تمام اعضاء کا مقصد تمہاری ہی ذات کی غلامی ہے۔ وہ جو بھی کریں گے تمہارے ہی جسم کے لیے کریں گے، تمہارے ہی جسم کے لیے کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی تم نے جو بھی کرنا ہے، تم جو بھی کرو تو اللہ ہی کی غلامی کرو، اللہ ہی کی غلامی کرنی ہے، ایک بھی عمل اس کی بغاوت والا نہ ہو۔ ناظرین، اللہ کیا ہے اس پر یہاں موضوع کے مطابق مختصراً بات کی گئی۔ اللہ کیا ہے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے الگ نشست میں اسی موضوع کے تحت بات کی جائے گی، جسے ضرور سنیں تاکہ آپ پر ہر بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے۔